یہ میں حضرت کل پڑھ رہا تھا اور میں حضرت جی کتنی دیر پڑھ کے اس کا مزہ لیتا رہا اور میں سوچتا رہا یار ہم کتنے بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں حضرت جی. شاید یہ دونوں لفظ بھی میں نے چھوٹے بولے, ہمارے لیے کچھ اس سے آگے جا کے بولا جانا چاہیے تھا. مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے. ابھی مخلوق نہیں جی پیدا ہوئی, اللہ نے تلاوت کی, سننے والے صرف فرشتے تھے حضرت. سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین. اب حضرت میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں, ٹوٹیوں تک بیٹھے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں اور لوگوں کو دیکھنا اندر ایک اور دکھ بھی جاگا. پتہ کیا ہے دکھ کی بات یہ اتنے بڑے مجمع میں حضرت جی شاید چند ہی افراد ہوں جن کو پتہ ہو کہ سورہ طٰہٰ ہے کس بارے میں. یہ ہمارا حال ہے. کتنے میں پوچھنا نہیں چاہتا, دل تو کر رہا کسی ایک کو کھڑا کروں گا داساں سورہ طٰہٰ کس بارے میں ہے. یہ دکھ کی بات ہے حضرت کہ ہمیں نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کس بارے میں ہے. شعب الایمان, ابھی مخلوق 1000 سال بعد تخلیق کی گئی ہے حضرت, اور 1000 سال پہلے اللہ ہے اور فرشتے ہیں حضرت. اور اللہ نے خود پڑھی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین, فرشتوں نے سنی ہے حضرت. لیکن دکھ ہے حضرت اتنے بڑے مجمع میں شاید چند لوگ ہوں جن کو پتہ ہو کہ سورہ طٰہٰ کس بارے میں. میں نے کبھی قرآن پڑھا نہیں تو مجھے کیسے پتہ ہو سورہ طٰہٰ کس بارے میں ہے. سورہ واقعہ کس بارے میں ہے, سورہ انعام کس بارے میں ہے, سورہ مومنون کس بارے میں ہے, سورہ بنی اسرائیل کس بارے میں ہے, سورہ ابراہیم کس بارے میں ہے. ہائے ہائے ہائے. پھر کہنے نہیں معیشت تنگ ہو گئی. پھر کیا کہتے ہیں معیشت او یار اتنا قرآن کو چھوڑ دیا. ایسے حضرت کو دسو ہاں والا سورہ طٰہٰ کیڑے بارے چلو کو دل ٹھنڈا ہو جائے ساڈا کیڑا بولے 16 1000 سال پہلے مخلوق کی تخلیق کرنے سے اللہ نے خود تلاوت کی سورہ طٰہٰ. اور کبھی حضرت پڑھ نہیں آتی ہو تو پڑھ کے دیکھنا. تم کہتے نا جی میوزک روح کی غذا ہے, جوڑے میوزک نہیں قرآن روح کی غذا ہے. یہ بیمار روحوں کو شفا دیتا ہے میاں. کیا حضرت جی وہ جب اللہ پاک نے خود سورہ طٰہٰ پڑھی ہوگی اپنی شان کے مطابق. ہائے ہائے طٰہٰ کیا, اور فرشتوں نے سنی ہے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ لکھا ہے کہ جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے. آپ نے فرمایا اے ابن مسعود, اے عبداللہ آج قرآن سناؤ مجھے. جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول قرآن تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے, میں آپ کو کیسے سنا سکتا ہوں. فرمایا ہے عبداللہ کبھی کبھی میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. اب حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع. بڑے بڑے اس دور میں اعلیٰ قاری گزرے ہیں. قاری باسط تھے, قاری سید صداقت علی صاحب ہیں, کتنا سونا مسجد میں تشریف بھی لائے تھے. ہمارے قاری حبیب اللہ صاحب ہیں. تو جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو حضرت کیا, تو میں کہتا ہوں جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے تو نہیں قرآن سیکھا تھا, انہوں نے تو قرآن بھی نبی پاک علیہ السلام سے سیکھا تھا حضرت. تو کیا تلاوت ہوگی ان کی حضرت. قاری عبدالباسط جتنے بڑے بڑے نام, کچھ آپ نے تلاوت شروع کی. لکھا ہے جناب عبداللہ ابن مسعود تلاوت کرتے رہے
اور ادھر اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا تھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو گرتے رہے ہیں اتنا. لیکن آج امت نے کیا سلوک کیا قرآن سے. حضرت جی کسی نے کچھ نہیں کیا، آپ اور میں نے خود اپنی معیشت کو تالے لگائے ہیں. یہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑا نام ہے جی، جن کے لیے لکھا ہے سومناتھ فتح کیا. لکھا جی 1,00,000 بار اب روز نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتے تھے. ایک عادل حکمران تھا، جب 1,00,000 بار درود پاک پڑھا جائے تو اس کے لیے اچھا خاصا وقت درکار ہے. لجپال ہے جی، کریم ہے، رعوف ہے، رحیم ہے. ایک رات نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں محمود غزنوی کو درود لکھی عطا کر دیا. فرمایا محمود پڑھیں گا تو ایک واری ثواب تینوں 1,00,000 بار پڑھنا ملے کرے گا. یہ آپ کے لیے لکھا ہے کہ کسی کو آپ کے انتقال کر جانے کے بعد خواب میں زیارت ہوئی. اس نے پوچھا محمود کیا بنی؟ فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. پوچھا کس عمل کی وجہ سے معافی ملی ہے؟ اعلیٰ مجاہد تھے، جہاد کیا. کہا میں ایک دن کسی سفر پہ تھا اور راستے میں کسی کا مہمان بنا. تو محمود غزنوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا، تو میرا جو پلنگ تھا نا، تو پلنگ کے بالکل ساتھ نا قرآن کریم پڑھا ہوا تھا. تو محمود کہتے ہیں کہ جب میں اپنے پلنگ پہ لیٹا نا تو دل میں خیال آیا، اوے محمود وہ تیرے پاس رب کا کلام پڑھا ہوا ہے، تیرے پاس رب کا کلام پڑھا ہوا ہے اور تو سون لگا ہے. محمود کہتے ہیں میں قرآن کے ادب میں کہ میرے پاس رب کا کلام پڑھا اور میں سو جاؤں. میں سویا نہیں، میں ساری رات تلاوت کرتا رہا. فرمایا اس ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. حضرت جی میں کہتا ہوں محمود غزنوی قرآن کا ادب کریں کہ بالکل میرے پلنگ کے ساتھ قرآن پڑھا اور محمود غزنوی سوئیں نا. یہ بےدبی اللہ کے کلام کی کہ پاس اللہ کا کلام پڑھا اور میں سو جاؤں. فرمایا میرا یہ ادب کرنا قرآن پاک کا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اب میں اس کو سامنے رکھ کے آپ سے اور خود سے سوال کرتا ہوں، محمود غزنوی قرآن کا ادب کرتے ہوئے کہ رب کا کلام ہے، غزنوی تیرے پاس قرآن پڑھا ہوا اور تو سونے لگا ہے. وہ سوئے نہ، رب معاف کر دے. تیرے اور میرے گھر میں رب کا کلام پڑھا ہوا ہے، سارا دن گزر جائے تو اور میں کبھی اس کو کھولے نہ، سارا ہفتہ گزر جائے تو اور میں اس کو کھولے نہ، سارا مہینہ گزر جائے تو اور میں اس کو کھولے نہ، سارا سال گزر جائے اور تو اور میں اس کو کھولے نہ، اور پھر کہیں جی معیشت تنگ ہو گئی ہے. ذرا پوچھو اپنے آپ کو پھر ہماری سزا کیا بنتی ہے؟ صرف ادب کیا. غزنوی رب کا کلام ہے، الرحمن علم القرآن اسی میں ہے، یاسین والقرآن الحکیم اسی میں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر اسی میں ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. سورہ اخلاص اسی میں ہے، سورہ کوثر اسی میں ہے. او غزنوی تیرے پاس رب کا کلام پڑا ہے، تو سون لگا ہے. چلو کہیں اوپر پڑا ہوتا بالکل پاس فرماتے رکھا تھا. میں قرآن کے ادب میں ساری رات نہیں سویا اور قرآن پڑھتا رہا، رب نے مجھے معاف کر دیا. اب میں آپ سے اور خود سے سوال کرنے لگا حضرت، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، سالوں گزر جائیں ہم کبھی قرآن پاک کو کھول کے نہ دیکھیں. بتاؤ ذرا، خود فیصلہ کرو ہماری سزا کیا بنتی ہے؟ اسد عمر ٹھیک کر لے گا ہماری معیشت؟ اسحاق ڈار ٹھیک کر لے گا ہماری معیشت؟ نہیں بیٹا، کھولو چابی تڑے کولے 5 دندے پترن نمازاں دے اور 1 دندہ تلاوت قرآن کریم دا تے 1 دندہ ذکر الہی دا پاؤ ہے. کھولو اپنا اپنا تالا سارے، یہ کسی سے نہیں کھلنا.
ومن نارد عن ذکری فإن لہ معیشۃ